یہ کہانی کبھی سنی کہ جب حضرت عمر خلیفہ عمر تھے، مسلمانوں نے پیغمبروں کے شہر جروسلم کو فتح کرنے کے لیے اس شہر کو ہر طرف سے گھیر لیا تھا، لیکن جروسلم کے لیڈر نے کہا تھا کہ میں یہ شہر صرف ایک ہی شرط پر مسلمانوں کے حوالے کروں گا، اور وہ شرط یہ ہے کہ مسلمانوں کے خلیفہ عمر بن خطاب خود مدینہ سے چل کر میرے پاس آئے۔ حضرت عمر نے اس کی یہ بات مان لی، اور پھر حضرت عمر صرف اپنے ایک غلام اور ایک اونٹ کے ساتھ مدینہ سے جروسلم کی طرف روانہ ہوئے۔ راستہ بہت لمبا تھا، اس لیے اونٹ پر صرف حضرت عمر نہیں بیٹھے، بلکہ حضرت عمر اور ان کے غلام باری باری کر کے اس اونٹ کی سواری کرتے رہے، اور اس طرح دونوں باری باری اونٹ پر بیٹھ کر جروسلم پہنچے۔ جیسے ہی دونوں جروسلم کے گیٹ کے اندر جا رہے تھے، اس وقت اونٹ پر بیٹھنے کی باری حضرت عمر کی نہیں بلکہ ان کے غلام کی تھی۔ اسی لیے حضرت عمر اونٹ کی رسی پکڑ کر جروسلم انٹر ہوئے، اور ان کا غلام اونٹ کے اوپر بیٹھا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر جروسلم کے لوگ حیران رہے، اور انہوں نے حضرت عمر کے سامنے یہ شہر سرنڈر کر دی۔ یہ کہانی ہم سب نے بچپن سے بار بار سنی، لیکن اس کہانی میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یہ کہانی اسلام کی کسی بھی کتاب میں نہیں لکھی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ بنے، جس کے بعد انہوں نے ایک ہی ٹائم پر اس زمانے کی سب سے بڑی سپر پاورز رومن اور پرشین امپائر پر حملہ کر دیا۔ مسلمان فل سپیڈ رومن اور پرشین امپائر کے یہ سارے علاقے فتح کر کے آگے بڑھ رہے تھے، لیکن آخر جیسے ہی مسلمان رومن امپائر کے سینٹر تک پہنچے، اچانک مدینہ میں خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طبیعت خراب ہونے لگی، اور اس کے کچھ ہی دن بعد خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اس دنیا سے چلے گئے۔ لیکن جانے سے پہلے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ان کے بعد مسلمانوں کا نیا خلیفہ کون ہوگا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر نے خلیفہ بنتے ہی مسلمانوں کی اس خلافت کو اور بھی تیزی سے آگے بڑھانا شروع کیا، اور آخر حضرت عمر کی ہی خلافت میں مسلمانوں پر ان کی زندگی کا سب سے مشکل ٹائم آیا، جنگ یرموک، اسلام کی سب سے بڑی جنگ۔ صرف 30,000 مسلمانوں کی جنگ 1.5 لاکھ رومن فوج سے تھی، لیکن خالد بن ولید کے زبردست اسٹریٹجی سے مسلمان یہ جنگ جیت گئے۔ جیسے ہی مسلمان یہ جنگ جیتے، مسلمانوں کے جنرل نے سیدھا ایک لیٹر مدینہ میں